الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان ملت، حق تعالی شانوں نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. چھوٹی بڑی بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان ہی کی وجہ سے حق تعالی شانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا، آخرت میں نعمتوں کا مستحق ہوگا، اور جنت میں جانے کا بھی، اور اللہ کی رضا کا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی مستحق بنے گا. ایک صاحب فورن میں گئے تو انہوں نے، وہ عالم تھے، ان سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، مسلمان بن جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف ایک کلمے میں کیا چیز ہے کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے، حج کے بعد معاف کر دیتے، ہجرت کے بعد معاف کر دیتے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ عقل پرست تھا، سائنس والا تھا، اس کو سمجھایا کہ آپ ایک بناؤ اور اس کے اوپر ایک زیرو بناؤ، اس کا ویلیوشن بڑھ گیا ہے، 10 ہو گیا، 100 ہو گیا، 1000 ہو گیا، زیرو لگاتے جاؤ بڑھتا جائے گا. اور اگر الٹی جگہ پر لگایا تو ایک آشاریہ یعنی 1 کے 10 حصے ہوئے، اس کی قیمت گھٹتی جائے گی. بس کلمہ پڑھنے سے اللہ اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں کہ جب زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس بات کا زبان سے اقرار کر لیا، دل سے مان لیا، یہ پکا اور سچا مسلمان ہو جاتا ہے. اور ایمان والے کی اللہ کیا بڑی قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے جو قرآن اور حدیث میں ہو ایمان والے کے لیے رکھے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پڑھا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام، اسے اسلام کی سمجھ آنے لگتی ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تصور نہیں کر سکتے، ایسے آدمی ایمان میں داخل ہو کر اللہ کا کتنا قریب بن جاتا ہے.
ایمان کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہمیں پکی پکائی روٹی مل گئی اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے آ کر ایک توحید اور ایمان ہی کی دعوت دی. آپ بازار میں جائیے، کافر بھی غیر مسلم بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کیسا بے ایمان آدمی، حالانکہ اس کے اندر بھی ایمان نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ بے ایمان آدمی، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے. معلوم ہے یہ ایمان والے کا کام ہے ہی نہیں. ایمان والا تو سراسر سلامتی کا پیغام لے کر پروگرام پیش کرتا ہے کہ ایمان سلامتی کا نام ہے. اس لیے فرمایا المسلم، مسلمان کون؟ المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، تکلیف نہ پہنچائے. کسی کو تکلیف دینے کا نام اسلام نہیں. آپ نماز پڑھ رہے، کوئی قرآن زور سے پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھنا اس کا صحیح نہیں. لوگ سوئے ہوئے زور زور سے گانے بجا رہے، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ جب نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے اذان ہو گئی کہ اذان سنو، تلاوت ذکر بند کر دو، یہ دعوت دی جا رہی ہے تمہیں. تو ایسی ہماری عبادت جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس کی بھی شریعت نے منع کی. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز ذرا طویل پڑھا دی اور بڑی لمبی صورت پڑھ دی. اس پہ کاشتکار بھی تھے، آ کر حضور سے شکایت کی، اللہ کا رسول ہم تو پورا دن کاروبار اور کھیت میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے بہت طویل قرات کر دی، ہم تو تھک جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام صاحب کو بلاوا، یہ الفاظ کہے، افتانون عنک یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو آزمائش اور فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تو مومن تو جہاں بھی جاتا ہے اس کے ایمان کا، تقوی کا، اس کی نیکی کا اثر ہوتا ہے، کہیں بھی چلا جائے. لیکن ایمان دل میں راسخ ہوا ہو، ایمان اور یقین ہو، اللہ پر 100% اس کو توکل و بھروسہ ہو. آج ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، اس لیے معمولی چیزوں سے ہم ڈرنے لگتے. ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں. ایمان والے کا تو بچہ ہو یا بڑا ہو یا ضعیف ہو، اس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے کہ نہیں، اللہ ہی میرا کام بنانے والا ہے. اگر کام بگڑتا ہے تو اس کا دھیان جاتا ہے میرے کوئی گناہ کی وجہ سے کام بگڑ رہا ہے، گناہ کی نحوست اس میں شامل ہے. ورنہ تو پہلے ہمارے اسلاف میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، آپ تعجب کریں گے، پورے ملک ان کے اوپر ایمان ہو جاتا، ایمان لے آتے تھے. مشہور سیاح ابن بطوطہ رحمت اللہ علیہ، بعد میں ایمان کی بھی توفیق ملی ان کو. بہت بڑے سیاح تھے، پوری دنیا کا سفر کرنے والے. 3 شخص تھے، اس میں سے یہ تھے. انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں مالدیپ اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا. مالدیپ کا جو ہے 1200 ٹاپو، 1120 ٹاپو ہے. اس میں سے 200 ٹاپو ہی پر لوگ آباد ہیں، ورنہ سب غیر آباد ہیں. لیکن حضرت مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ابن بطوطہ ایک زمانے میں قاضی بن کر رہے. انہوں نے اپنی تاریخ کی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس عالم کی محنت سے پورا ملک مسلمان بن گئے. آج تو ہمارے گھر میں بھی ایمان کی صدا نہیں. برسوں سے ہم تعلیم کرتے ہیں، تعلیم سنتے ہیں، لیکن ہماری نہ زندگی میں فرق آتا ہے، نہ ہماری بال بچوں میں فرق آتا ہے. ہم دماغ پر نہیں لیتے. دماغ پر کیا لیا؟ کاروبار لیا. سوتے تب بھی وہی، اٹھتے تب بھی وہی. جیسا دماغ پر ٹینشن لیا ہے، فکر لیے، ایسی ہم ذرا سے دین کی فکر لے لے، ہمارا کام انشاءاللہ بن جائے گا. آج لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی. بیوی کہہ رہی ہمارے شوہر بات نہیں مانتے. جب تو ہی اللہ کی نہیں مانتا تو تیری بات کیسے مانی جائے گی؟ ابن بطوطہ نے ان کے متعلق لکھا ہے، ہاں ہمارا کام کیا ہے؟ لڑنا جھگڑنا ہو تو تیار، فتنہ فساد کرنا ہو تو تیار. حالانکہ سب جگہ نہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر جمعہ کی مسجد میں اذان ہوئی لیکن کوئی مسجد میں نہیں آیا. ایک بزرگ آئے اور کہا بھائی مسجد ہے، جمعہ ہے، کیا بات ہے؟ یہ مؤذن صاحب سے کہا پھر دوبارہ ایک اذان دے دو. بس دوبارہ اذان دینا تھا، پورے محلے
محلے کے لوگ لڑنے جھگڑنے آ گئے اور مؤذن صاحب سے کہا تم نے دوسری اذان دی ہی کیوں؟ بس آستین اٹھا لی. آج ہمارا یہی کام رہ گیا. گھر میں نہیں چلتا وہ بھی مؤذن اور مسجد میں اور امام پر اپنا غصہ نکالتا ہے. یہ بہت غفلت اور محرومی کی بات ہے کہ ایسے نیک لوگوں سے آپ لڑتے و جھگڑتے. ایک بات آپ زبانی محبت سے بھی تو کہہ سکتے تھے. یہ تو ایک بات بتائی کہ دیکھو پہلی اذان پر کوئی نہیں آیا اور نئی اذان پر جو کبھی اذان نہیں دی جاتی دوسری اذان دے دی. بزرگوں کو بتلانا تھا کہ دیکھو ابھی کیسے لوگ آتے ہیں. پورا محلہ کھڑا ہو گیا اور مؤذن صاحب کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے کیا کر دیا. خیر ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا ہندوستان ہی کا حصہ تھا اس وقت. وہاں پہنچے, گھومتے گھومتے ایک جگہ پر اللہ کے نیک بندے جہاں بھی جاتے ہیں بے ایمانوں میں ایمان پھیلاتے ہیں, یقین لانے کی, ایمان پھیلانے کی. اور جتنا آدمی کے اندر پاور ہوتا ہے اس کی بات کا اثر ہوتا ہے. آپ ایمان والے ہیں, آپ کے اندر تقویٰ ہے, تنہائی اور لوگوں کے سامنے بھی, اور ہر وقت آپ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کے ماتحت کے لوگ بھی ڈریں گے, وہ بھی خوف کھائیں گے. ابو البرکات صاحب لکھتے ہیں کہ میں جب ایک جگہ مالدیپ میں نکلا تو وہاں ایک بدھسٹ مذہب کے سارے لوگ بستے تھے. وہاں ایک قانون تھا کہ ہر روز ایک نئی نویلی دوشیزہ جو ابھی شادی کے لائق ہوئی اس کو سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنچا کر سمندر کے کنارے ایک مندر تھا وہاں لوگ پجاری آتے تھے. اور رات کے وقت ایک شیطانی بلا آتی تھی, قوی الہیکل شیطان آتا تھا اور حملہ کرتا اور صبح میں لاش پائی جاتی تھی. روزانہ کا یہ معمول تھا. اور ہر گھر سے ایک دوشیزہ بھیٹ چڑھائی جاتی تھی. اب ایک جگہ گیا تو ایک بڑھیا زار و قطار رو رہی تھی. ان سے پوچھا رونے کی وجہ, یہ عالم تھے, ان کے دل میں درد تھا. اللہ والا کہیں بھی ہو, دیکھو اللہ والے سے مراد نیک آدمی, اس لیے ہمارے بہت سی جگہ پر دیکھا رکشہ والے ہزاروں لاکھوں کا سامان پہنچایا, امانت دار گھر تک پہنچا دیا. یہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے. نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کا دل میں خوف ہے. وہ چاہتا تو وہ پیسے دبا کر دو چار رکشہ دوسری بھی بنا سکتا تھا, لیکن نہیں, کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, اس لیے واپس کر دیا. اور بعض ایسے کہ نہیں, رکشہ کی چیز تو کیا, تمہارا فلیٹ بھی ہمیں ہضم ہو جائے گا, کھیت بھی ہضم ہو جائے گا, جو آئے سب ہضم ہو جائے گا, اور اوپر سے آستین کہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے. لیکن بگاڑنے کا ایک دن اللہ نے رکھا ہے, اس دن سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. آج یہ کمزور ہے, نہیں بولتا, لیکن اللہ کے سامنے ہر کمزور کا یہاں تک کہ حساب ہوگا کہ یہاں دنیا میں بے سینگ بکری نے سینگ مارا تھا, اس کو بھی سینگ دیا جائے گا, وہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم, وہاں ہر ایک کو حساب دیں گے, اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے. اس لیے عمل کی جگہ حساب دیا نہیں, آخرت میں جزا اور بدلہ ہوگا, وہاں عمل کی جگہ نہیں. اگر دنیا سے جب آدمی جائیں گے کوئی تمنا نہیں کرے, کافر کرے گا, ایک اللہ کا نیک بندہ تمنا کرے, کافر کہے گا رب ارجعون, اے میرے پروردگار ذرا دوبارہ بھیج دیجئے, میں نے جنت جہنم بھی دیکھ لی. کلا, ہرگز نہیں. اور جنت میں جانے والا اللہ کا نیک بندہ کہے گا اللہ پاک ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیجیے, اس لیے کہ آپ نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ میں تیرے راستے میں مجاہدہ کروں, جہاد کروں, تیرے سامنے دشمنوں کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے دین پھیلاؤں اور تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. یہ تمنا کرے گا. اس بڑھیا کی بجا آپ کی رونے کی وجہ کا ہمارے یہاں ملک میں یہ بھیڑ چرانے کا معمول ہے, اور میری اکلوتی بیٹی ہے, آج یہ چلی جائے گی, ہمیشہ کے لیے میں تنہا رہ جاؤں گی, میری بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں. انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں, تمہاری بیٹی کی جگہ میں بیٹھ جاتا ہوں. انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. تب تو آپ کا بہت شکر اور احسان ہوگا. اس رات کو مولانا ابو البرکات کے متعلق لکھا ہے کہ وہاں وہ بیٹھے, قرآن پاک کی تلاوت شروع کی, وہی شیطانی حرکت آئی, آپ نے اذان شروع کر دی.
اذان جیسے ہی شروع کر دی وہ بلا واپس چلے گیا. آج تک اس نے بھی اذان سنی نہیں تھی. وہ بلا نے ساری بلاؤں کو ختم کر دی. اذان سے بیماریاں دور ہوتی ہے. اذان سننے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں. اذان کے بعد کی جب نماز کا یہ معمول ہے تو اس کا اذان کا کتنا بڑا، نماز کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. چنانچہ صبح میں دیکھا لوگ لاش کی جگہ دیکھی کہ یہاں تو کوئی آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. یہ پورا واقعہ سنایا. واقعہ پھیلتے پھیلتے پورے ملک میں بات پھیلی. بادشاہ نے کہا ایک مرتبہ اور دیکھ لو. ایک اور مرتبہ تجربہ کیا. دوسرے دن بھی الحمدللہ حضرت حیات تھے. پھر انہوں نے اسلام کی دعوت بھی کہ دیکھو اللہ کے نام میں یہ تاثیر ساری بلائیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ایک ایک باتوں میں آپ نے سلام کر دیا، آپ کے گھر میں خبیث شیطان کبھی نہیں آ سکتا. لیکن سلام کرنے کا ہمارا معمول نہیں. جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس گھر میں کبھی شیطان آ ہی نہیں سکتا. بلکہ حدیث میں فرمایا ہے شیطان اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم، تم اس گھر میں نہیں آ سکتے. اعلان کرتا ہے. یہ بات اس بادشاہ کو پہنچی. بادشاہ نے ایمان قبول کیا اور بادشاہی کی محنت سے پورے ملک میں بادشاہ نے ایمان کی ایسی ہوا چلائی اور ایسی محنت کی ان مولانا صاحب نے اور دعوت کے ساتھیوں نے. اور محنت کرتے کرتے پورے ملک کے جتنے بدھسٹ قسم کے لوگ تھے سب ایمان میں داخل ہوتے. ایک فرد واحد کی محنت. ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں اکیلے تھے لیکن قرآن نے کیا کہا امتن. ابراہیم علیہ السلام ایک امت تو ہزاروں کروڑوں لوگ کو مل کر امت بنتی ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. کبھی کبھی وہ ایک واحد شخص بھی ایسی محنت کرتا ہے جو پوری جماعت محنت کرتی ہے. اور آج تک الحمدللہ اس ایمان کے اثرات موجود ہیں. پھر انہوں نے مساجد، مکاتب، خانقاہیں اور کیا کیا بنانا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے پورے 2 مہینے ہوئی نہیں گزرے ہر محلے میں مسجد، ہر محلے میں خانقاہ، مکاتب، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اور اللہ تعالیٰ سے جو ضد کی وجہ سے اڑا رہتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ٹھکانے لگا دیتے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، تلاوت کرو، نماز پڑھو. یہ عمل ہے، اس کے اثرات تمہارے دل میں بھی ہوں گے، تمہاری مسجد میں ہوں گے، تمہارے محلے میں ہوں گے، تمہارے گھر میں ہوں گے. اور اس سے انسان آج ہمارے اندر کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ہم مسجد سے باہر نکلے اس کی غیبت کر دی، اس کی چگلی کر لی، زبان کی حفاظت نہیں ہوئی تو وہ سارے نیک اعمال دھل کر ختم ہو جاتے. اس لیے تزکیہ کی بڑی اہمیت ہے کہ دل کی صفائی کرنا. دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، گناہوں سے بچنے سے، گناہوں کی گندگی کو دور کرنے سے. جیسے ظاہری بیماری کا تو ہم علاج کرتے، ہمیں کورونا ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ٹائیفائڈ ہو گیا، میلیریا ہو گیا، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے. یہ ظاہری بیماریاں ہیں. حسد، کینہ، بغض، عداوت، دنیا اور مال کی محبت، تکبر و بڑھائی، یہ سب روحانی بیماری ہے. جسمانی بیماریاں تو دواخانے سے دور ہوتی ہے اور یہ بیماریاں کائے سے دور ہوتی ہے؟ فرمایا یہ ذکر سے دور ہوتی ہے. لیکن ایسے نہیں کسی اللہ کے نیک بندے کو اپنا بناؤ، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی باتوں پر عمل شروع کرو، ذکر شروع کرو، وہ بتائے اس طرح کرو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے، ہندوستان کو فتح کیا، لیکن اس سے پہلے اپنے شیخ کے پاس لگاتار 10 سال تک اس باطنی علوم کو حاصل کیا. اللہ نے ان کی باتوں میں ایسی تاثیر ڈالی، اللہ نے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے گھروں میں بھی، باہر بھی، بچوں میں بھی. ایک بزرگ فرماتے جب بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں میری بیوی جھگڑتی ہے، مجھ سے لڑتی ہے، اور اس سیاہی کا اثر میں اپنے چہرے میں دیکھتا ہوں، اپنے سواری میں دیکھتا ہوں، پورے دن کے کاروبار میں دیکھتا ہوں کہ گناہوں کی نحوست کہیں نہ کہیں ہوتی ہے.
ایک واقعہ ہمارے یہاں پالن پور میں قریب ایک گاؤں ہے چھاپی، جہاں بہت بڑا دارالعلوم ہے، اس کے سامنے ایک عورت نے واقعہ سنایا کہ روزانہ صبح میں کبوتر آ کر بیٹھتے، ہزاروں کی تعداد میں وہ دانے ڈالتے اور کھاتے، لیکن چند دن ہوئے دانے بھی ڈالتے ہیں، کبوتر بھی آ کر بیٹھتے، لیکن ایک کبوتر اوپر سے نیچے نہیں اتر رہا۔ اس نے اپنے والد کو بتایا، انہوں نے عالم کو بتایا، تحقیق کی معلوم ہے کوئی گناہ ہوا ہے، بہت تحقیق کے بعد بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر کسی بڑے عالم نے بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی، بدکاری اور شراب کباب کے اڈے شروع کیے، پتہ چلا کہ ہاں ایک کرایہ دار اس کو ایسا دیا تھا، اس نے دھندے شروع کیے، تحقیق کے بعد فوراً اس کو نکالا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا پھر کبوتر آ کر دانا چگنے لگا۔ یہ جانوروں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، انسانوں پر بھی اثر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل گناہ کرتے کرتے ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گناہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اس لیے کہ بار 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 روزانہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو دھونے کی فکر نہیں کی، پھر اس کو نیکی کا اثر بھی اس پر نہیں ہوتا۔ اس لیے گناہ کرنے سے محرومی ہوتی ہے، رزق میں کمی، مال میں کمی، ساری برکتیں اڑ جاتی ہیں، فرشتے اس سے دور بھاگتے۔ یہ ساری گناہوں کے نحوست ہے۔ جب آدمی نحوست ہی سے دور نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ کرتے 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 اس کی مزاج ہی گناہ والا بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ایک صاحب کا انتقال ہوا تو قبرستان میں گئے، قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر شامیانہ اور پنڈال منڈپ باندھا ہے اور کئی سو لوگ کھا رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے اور بڑے اسکرین پر کوئی چیز دیکھ رہے۔ پوچھا بھائی یہاں کہاں ہے؟ کہا یہاں 40 دن پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا تھا، مرحوم کو ایک فلم بہت پسند تھی۔ کیا پسند تھی؟ ان کو فلم بہت پسند تھی۔ یہ سارے لوگ آئس کریم کھا رہے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اور فلم بھی دیکھ رہے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی ذہنیت بدل گئی۔ اس کو ایصال ثواب نہیں، ایصال عذاب کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تو عذاب پہنچے گا، لیکن مزاج بدل گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ مرحوم کو پسند تھا تو مرحوم کو یہ پسند تھا تو وہ اللہ کی پسند کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نبی کی اداؤں کو پسند کیا اور قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ نبی کا کھانا، اس لیے نبی نے ہر چیز کو بتایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس گئے اور کہا ایسا لگتا ہے عبادت تو کرتا ہوں لیکن جی نہیں لگتا، معلوم ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ انہوں نے کہا صحیح بات ہے، کہا کوئی عمل بتائیے؟ کہا روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھو، 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا کثرت میں کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہر کام سنت کے مطابق، ہمیں سنت پانی پینا ہے، پانی تو روزہ نہیں پیتے لیکن ذرا ہاتھ میں لے کر اس کا تجربہ کرے کہ سیدھے ہاتھ سے پیے، دیکھ کر پیے، بسم اللہ بول کے پیے، پینے کے بعد کی دعا، یہ سنت ہے، ہمیں کون روکتا ہے؟ گھر میں دسترخوان بچھائے، ذرا اس سے پہلے مذاکرہ کر لو کہ ہاتھ دھونا، گھنٹوں تک ہاتھ دھونا، یہ سنت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا کہ بہت قرضہ ہو گیا تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کہا سنت کے مطابق ہاتھ دھو لو تمہارا قرضہ اصول ہو جائے گا۔ 1 مہینے میں اللہ نے کام بنا دیا۔ یہ سنت کا پاور ہے جو ایٹم بم سے بڑھ کر، ایٹم بم تو ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، یہ انسان کی زندگی کا سبب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، جب آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے، کسی انسان کے اور کسی درندے کے حوالے نہیں کرتے، اللہ اس کی خود حفاظت کرتے۔ تو فرماتے اس بات کو انہوں نے شروع کیا، 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان بزرگ کے پاس آئے، ہمارے سہارنپور کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت ایسا لگتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ ایسا لگتا ہے اب جی لگتا ہے نماز میں بھی، تلاوت میں بھی، ذکر میں بھی۔ اور دوسری اہم بات بتائے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بتلاتے ہیں کہ اے بندے میں اب تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے میری سنتوں پر عمل شروع کیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیز و دوستو، ہم سب بھی طے کریں کہ ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے، انشاءاللہ ہماری باتوں میں اثر ہوگی، ہماری زندگی بدلے گی۔ قرآن اور حدیث سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، حق تعالیٰ شان و ہم سب کو قدردانی توفیق عطا فرمائے۔